کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ کسی اللہ والے نے عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ آپ کے نام میں اتنی تاثیر ہے اور آپ کے نام لیتے ہی ایسی چاشنی ملتی ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت ہو اس میں بھی ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ کہا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ ارے جب تیرے نام کے ساتھ اتنی تسکین ہے لگی ہوئی ہے تو پھر اللہ کا دیدار جب ہوگا، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نام کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کے نام کی برکت کاش ہم جان جاتے، کاش ہم جان جاتے، ہمیں اس کی حقیقت نصیب ہو جاتی تو ہم ایک پل کے لیے اپنے اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارتے۔ چونکہ صحابہ کرام کی گتھی میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بات اتر چکی تھی کہ اللہ کے نام میں، اس کے کلام میں جو چاشنی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ پھر اللہ کا نام جب ہم لیں گے تو ظاہر سی بات ہے، یقین ہے ہم کو نا، بھروسہ ہے ہم کو نا ان پر کہ وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ پھر جب مالک الملک اور ہمارا ایمان یہ کہتا وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آدمی کی یوں ہی جو ہے حالت عجیب و غریب ہونے لگتی ہے کہ جب وہ کہتا اللہ، اب یقین ہو میرا اللہ دیکھ رہا۔ یہی بات تھی۔ سنیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز قصہ بیان کر کے بات پھر ختم کر دیتا ہوں۔ سنیے، ہیرا عراق کا جو ایک شہر ہے، آپ اسلامی فوج لے کر دشمنوں سے بھڑے ہوئے ہیں۔ اس قصہ کو مختلف انداز پر مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے روایات کا جب اختلاف ہوتا ہے تو زیادہ تر گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ کئی حالتوں میں واقعہ کئی جگہوں پر پیش آیا ہے۔ تو جو ایک حالت یہاں یہ ہے سلطعتہ میں لکھی ہوئی، سلطعتہ کے صفحہ نمبر 31 پر، وہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہیں، اسلامی فوج کے کمانڈر ہیں۔ ایک گورنر آتا ہے ہیرا کا، یا اس کا آدمی آتا ہے، بہرحال اس کے پاس زہر کی ایک پوٹلی بدی ہوتی ہے جو کمر سے پٹا وہ لوگ لگائے رہتے تھے عام طور پہ، وہ پٹا وہاں وہ پوٹلی چھوٹی سی پڑیا نما وہ لٹک رہی تھی۔ تو وہ یہ بات کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی فوج ہٹا لیں یا صلح کر لیں۔ تو آپ کی نگاہ پڑی، کہا کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے۔ کہا زہر کیوں لائے ہو اور کیا کام اس کا زہر کا؟ تو کہا یہ زہر اتنا ایک قوم کو موت کی نیند سلانے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر زہر کیوں لائے ہو؟ کہا وہ اس لیے لایا ہوں کہ اگر میں صلح نہ کرا سکا یا میں کامیاب ہو کر یہاں سے اپنی قوم میں واپس نہ گیا تو زہر کھا کے اپنی زندگی تمام کر لوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس زہر میں اتنی طاقت ہے؟ تو کہا ہاں۔ آپ نے کہا اچھا، اتنے میں گھولے اور اللہ کا نام لیے۔ ایک جگہ تو یہ لکھا ہے جب ایک عورت لائی تھی زہر پلانے، وہ تو الگ قصہ کبھی بیان کر دوں گا۔ یہاں یہ لکھا ہے بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داع الرحمن الرحیم۔
یہ کہہ کر آپ اس زہر کو اپنے اندر نگل لیے۔ تھوڑی دیر وہ دیکھتا رہا۔ جب اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی تب وہ کہہ رہا ہے، قسم ہے پیدا کرنے والے کی مجھے، جس نے مجھے پیدا کیا، جب تک تمہاری فوج میں کوئی ایک صحابی رہے گا، اور اس کا اشارہ یہ تھا کہ ایسا ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے والا، جب تک تم میں ایک رہے گا تمہاری فوج کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ اور یہاں آج ہم گھر ہی میں شکست کھائے ہوئے ہیں، نہ بیوی ماننے کو تیار، نہ بیٹا ماننے کو تیار۔ ارے جب ہم ماننے سے نعوذ باللہ انکار کر گئے، نہ نماز کی پابندی رہی، نہ تلاوت کی پابندی رہی، نہ ذکر کی پابندی رہی، نہ درود کی پابندی رہی، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رہا، نہ سنت سیکھنے کا اہتمام رہا، نہ دعائیں سیکھنے کا اہتمام رہا۔ اب یہ بتائیے کہ سارے دینی کام چھوڑ کر کچھ بھی ہم نہ کریں اور یوں دل و دماغ میں بیٹھا کے جئیں کہ جیسے صحابہ کے ساتھ مدد تھی اللہ کی، ہمارے ساتھ بھی ہو۔ ارے وہ تو کچھ کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، اور یہاں ہم ایسے نڈر ہو گئے۔ اس لیے دوستو، نام اللہ کا بڑا بلند ہے۔ اللہ کے نام میں ایک چاشنی ہے، ایک حلاوت ہے۔ جب بندہ لیتا ہے تو چاشنی اور حلاوت ملتی ہے اس کو، جب اور لینے لگتا ہے تو اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ایسے ایسے کامیاب کرتے ہیں، ایسوں کی برکت سے دین پھیل رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نام کی برکت نصیب فرمائے اور خوب خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہم لوگ ہو جائیں اور طے کریں انشاءاللہ آج سے ہم اپنے اللہ کو بھول کر نہیں جئیں گے۔ یہ ایمان افروز واقعہ سن کر ہم بھول نہ جائیں۔ اب ہم آپ نہ آزمانے لگیں گے۔ ہاں، یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کا مرتبہ تھا، ہمارے آپ کے لیے نہیں یہ زیب دیتا۔ ہاں، اگر کسی کا ایسا ایمان ہو تو وہ سمجھے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ان کو کتنا کامل درجے کا یقین تھا۔ اور یقین کیوں تھا؟ اللہ کی یاد میں یہ ڈوبے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔